اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جس طرح پہلے ڈرانے والے آئے آپ بھی اسی طرح ڈرانے والے ہیں، آپ ہادی ہیں، مرسل ہیں، آپ رہنما ہیں۔ دنیا میں ہر بندہ ہی جو تھوڑا سا لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے میں رہنما ہوں، لیکن جن کو باقاعدہ رہنما کہا گیا ہے، رہبر، اور کامل طور پر وہ رہنما ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے، اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے آپ ہادی اور مرسل ہیں، خاص کر کے جن و انس۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ رب العزت جانتے ہیں کل انثى، ہر مذکر، ہر مؤنث، ہر مؤنث یعنی ہر مادہ جو ہے وہ ما تحملو کیا اٹھائے ہوئے ہے، کیا ہے اس کی شکم میں، کیا ہے اس کے پیٹ کے اندر، یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور پیٹ کا کم ہونا، زیادہ ہونا، وکل شیء عنده مقدار، اللہ رب العزت کے پاس، عنده یعنی اس کے پاس، بھی مقدار اس بات کی تقدیر ہے، اندازہ ہے۔ یہ باتیں ہم نے پہلے سے آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں، پھر بھی یاد رکھیں کہ آج تو ایک نیا دور، نئی جدید ٹیکنالوجی، ہر طرح کے وسائل استعمال کر کے پہلے سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ ماں کے وطن میں کیا ہے پیدا ہونے سے پہلے لیکن جب ابھی ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کو اس کو پتہ ہوا کہ میں نے کیا پیدا کرنا ہے، کیا بنانا ہے، اور پھر اس کی گروتھ کس طرح سے ہو رہی ہے، کیسے وہ نشو و نما پا رہا ہے، ساری باتیں اللہ رب العزت کے سامنے، کس طرح سے وہ ماں کی خون کو پی رہا ہے، وہی بچہ جو کل تک ماں کے خون کو چوستا ہے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ باہر آ کے بھی بڑا ہو کے پھر ماں کو پریشان کرتا ہے، ایسے ہی اس کے خون کو، اس کے جسم کو نچوڑتا ہے، اس کو اسی طرح سے پریشان کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس طرح کا دین ہے کہ جو فطری دین ہے، اور ابتدا میں ہی، بلکہ بچے کی جب ابتدا شروع ہو رہی ہے اس وقت ہی رہنمائی کر رہا ہے، کیا کہ جیسے انبیاء علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو بے اولاد بھی پڑھے تو اللہ رب العزت اولاد جیسی بہترین نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس کو پڑھتا ہے یقیناً اس کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک سفر پہ نکلے، دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے بستی کے اندر، اور بستی والے ان کو کھانے تک کے نہیں پوچھ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، خضر علیہ السلام بھی اکثر نے لکھا ہے کہ وہ نبی ہیں، بہرحال ان کے آپس کے اندر بھی کچھ تکرار ہوتا ہے اس بات پر، لیکن جب بتایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ دیوار ہم نے کیوں کھڑی کی ہے تو وہ یہی سوال ہوتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے جواب میں، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کی ہے، اور یہ گھر ان کا ہے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ ان کا باپ نیک تھا، باپ کا نیک ہونا، والدین کا صالح ہونا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اور اولاد پر بہت بڑا ہی اثر ڈالتا ہے، خاص کر کے ان کی معیشت جو ہے وہ اچھی ہو۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر اور پوشیدہ، جو تمہارے سامنے ہے اور جو چھپا ہوا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ الکبیر المتعال، یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اس سے دعا کی جا سکتی ہے۔ فرمایا وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ برابر ہے تم پر کہ اللہ اس بات کو من اثر القول کہ وہ چھپا لے، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا، ومن جہرا اور کوئی ظاہر کرے، بھی اس کے ساتھ، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات کو چھپا ہو اور دن میں چل رہا ہو، باللیل رات، نہار دن، دن اور رات میں مستخفم بھی، جو کچھ چھپا ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر یعنی کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے وہ سب کچھ برابر ہے، وہ ظاہر ہے، اللہ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان غلط کام کرتا ہے لیکن اس کو انتہائی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کی تاریکی میں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کا علم اللہ کے پاس۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتا ہے کسی کو راز دینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے تجھے معلوم ہے یا مجھے، ابھی وہ راز اگڑ رہے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کو ان ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، یا اس سے پہلے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا ایک بندے کو اگر علم ہے تو وہ سمجھو توحید پہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ انسان اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ کئی ایک واقعات ہیں اس پہ، لیکن ایک چھوٹی سی بات، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ اپنے غلام یا کسی ساتھی کے ساتھ مدینے کے ایک قریب میں سفر کر رہے ہیں، دیکھا کہ غلام جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا کہ تم ایک بکری ہمیں بیچ دو، اپنے مالک کو کہنا کہ یہ سے بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ مکہ اور مدینہ کی گرمی، تپش میں وہ پہاڑ کی کوٹ کے اندر ادھر ادھر کہیں سبزہ دیکھ کے اپنی بکریوں کو چرا رہا، ایسی حالت کے اندر کہ جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کیا کہا، کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک سے انہوں نے کھانا سامنے رکھا اور اس کو بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، رمضان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس نے کہا کہ یہ اس دن بھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس دن کے لیے جب بہت زیادہ سختی کا دن ہوگا۔ سیدنا ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس ساری بات کو دیکھا تو اس کے مالک کی تلاش شروع کی، مالک کو تلاش کیا تو کہا کہ میں اس کو خریدتا ہوں اور اسے آزاد کرتا ہوں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی زندگی گزارنے والے بھی زمین پہ ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو لوگ انتہا درجے کے گناہ اور غلط کاریوں کے اندر ملوث ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس آیت میں یہ الفاظ ہر ایک اس کو یاد کر لے اور گاہے بگاہے ان الفاظ کو دہرائے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، اور قوم کبھی نہیں بدلتی جو خود کو نہ بدلے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو، اس کے لیے ہے معقبات، پہرے دار، مقیب نگرانی کرنے والے، نقب لگانے والے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک حفاظت کرنے والا مامور کیا ہے، ایک میں ہے کہ خاص مسلمان کے لیے۔ بہرحال یہ کہ نگران
سے مراد فرشتے ہیں جو انسان کی اکثر اوقات حفاظت کرتے ہیں، ورنہ انسان کا یہ دشمن ابدی اور ازلی دشمن شیطان ہے، اور اس کے بہت سارے چیلے جو ہیں وہ جنات سے ہیں، تو وہ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو داود کی روایت میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بعض حادثات سے بھی وہ فرشتے انسان کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھتے ہیں۔ انسان کے ساتھ مختلف حادثات رونما ہوتے ہیں، اور بہت سے حادثات سے وہ فرشتہ اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بانفسهم حتى یغیر ما ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، ان الفاظ کو یاد کر لو کہ جو قوم، جو لوگ، جو انسان خود نہیں بدلتا، اللہ رب العزت بھی اسے نہیں تبدیل فرماتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، نہیں تبدیل کرتے، کبھی بھی تبدیلی اوپر سے نہیں آتی، نہ ہی زمین سے اگلتی ہے، نہ ہی کوئی انسان کسی کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو خود اسے نہ بدلیں، ان کے کہ جو کچھ دلوں میں ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے۔ ایک بندے کو صبح اٹھایا جاتا ہے، اٹھ کے نماز پڑھو، اب وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کو پکڑ کے یا اس کو اٹھا کے تو نہیں لے کے جایا جائے گا۔ اگر کوئی انسان، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، دو تین ساتھی کسی بندے کے ساتھ یہ مذاق میں یا سیریس میں اسے اٹھا کے پکڑ کے ایسے کھینچ کے لے جاتے ہیں مسجد کے دروازے تک، لیکن اس کو اندر جانے کی توفیق نہیں ملتی، وہ وہیں پہ واپس لوٹ جاتے۔ بعض دفعہ لوگ سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کئی بندوں کو بہت ساری تبلیغ اور بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں نہ، کسی کو کہنا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، دین کا بتانا چاہیے، لیکن جب تک انسان اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرے گا تو نہیں تبدیل ہوگا۔ کتنے لوگ دور سے آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور کتنے لوگ قریب رہ کے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، جب کہ ہر طرح سے معجزات کو بھی دیکھا۔ اب کائنات میں سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی صفات، آپ کا اخلاق حسنہ، ہر طرح کی چیزوں کو دیکھ کر بھی لوگ نہیں تبدیل ہوئے، تو لوگ آج کیا کہتے ہیں، لو جی آپ کی دعوت کے اندر اثر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے کوئی تھا؟ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم کے کناروں سے کھینچا ہے، تم گر رہے تھے جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، تو میں نے تمہیں کھینچ کھینچ کے پیچھے جو ہے نا وہ دھکیلا ہے کہ تم اس کے اندر نہیں گرو، جنت کا راستہ تمہیں دکھایا ہے۔ آج بھی انسان اسی طرح سے ہے۔ بعض لوگوں کو، بلکہ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ مال کی بہتات، دولت کی کثرت، یا بعض دفعہ کسی عورت کی خوبصورتی اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اس وقت یعنی غرق کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں، جب وہ خود اس طرف پڑ جاتا ہے، جبکہ بار بار اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اسے رہنمائی مل رہی ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو سزا کا ارادہ کرتے ہیں، دینے کی کوشش، یعنی کہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے بھی قوم اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو ایسے نہیں اس کو سزا دیتے، بلکہ اس کو پہلے سمجھایا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت ہے تو اس کو سزا، یعنی کہ منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہی، باوجود کہ اس کو سمجھانے والے، ڈرانے والے موجود ہیں، تو فلا مرد لہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ قوم تباہ ہو کے رہتی ہے، اللہ کا عذاب ان پہ ضرور آتا ہے۔ دنیا کے لوگ جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن اللہ کے فیصلے ٹال ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ آج بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ کرونا فلاں کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی کارساز، منوال، کوئی سنبھالنے والا، کوئی کارساز، کوئی اس کو کھڑا کرنے والا، سٹینڈ کرنے والا، یا اس کو بچانے والا اللہ رب العزت کے عذاب سے۔ اس لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے،
والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک سے ڈراتا ہے اور تمہیں یعنی ان ساری چیزوں کے باوجود امید دلاتا ہے، اور بھاری بادل تمہارے اوپر لے کے آتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ۔ یہ جو آسمان کے اوپر تم کڑک دیکھتے ہو، رعد کہتے ہیں کڑک کو، چمک کو، اس صورت کا نام اسی کے ساتھ ہے۔ فرمایا بحمدہ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی تعریف ہے، وہ بادل ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ والملائکۃ من خیفتہ، فرشتے بھی خوف کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت برپا ہو جائے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں سے بجلیاں گراتا ہے، یعنی اور جس پر چاہتا ہے بعض دفعہ اس بجلی سے جو کہ آسمان سے گرتی ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ شدید المحال، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ سخت قوت والا ہے، پکڑ والا ہے۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، لوگ جو کچھ مرضی کر لیں لیکن ایسا ہو کے رہتا ہے۔ یہاں تک آج کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم اپنے ارد گرد کے اندر ایسے تمام تر ماحول، تمام تر باتیں دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، جو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ قرآن جب کچھ کہتا ہے تو یقیناً وہ پوری پوری رہنمائی کرتا ہے، اور انسان ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے قرآن کی روشنی میں تو پھر سوچتا ہے کہ واقعی ہم کچھ نہ کچھ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس دعوت کو آگے سے پھیلانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ کوشش کریں جہاں تک آپ کا بس چلے اس کام کو آگے پھیلائیں، دعوت دیں تاکہ یہ کام دیر تک چل سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔